للکار قسط نمبر 141۔ جب ہیڈ کانسٹیبل رخ دوسری طرف پھیر کر لائٹ روشن کر رہا تھا، بیگم صاحبہ نے اچانک اپنی گرم شال کے نیچے سے ایک موبائل فون نکالا اور گرل دار کھڑکی میں سے عمران کی طرف بڑھایا۔ عمران ایک لحظے کے لیے چونکا، پھر اس نے موبائل لے کر چارپائی پر پڑے لحاف کے نیچے رکھ دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل لائٹ روشن کر کے واپس ہمارے پاس آن کھڑا ہوا۔ بیگم صاحبہ نے انکشاف انگیز لہجے میں عمران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شاید تمہیں جانکاری نہیں کہ منوج کمار مر چکا ہے، اور اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی موت تمہارے دیے ہوئے زخموں سے ہی ہوئی ہے۔ اب تم انڈیا آ گئے ہو، نہ صرف آ گئے ہو بلکہ پکڑے بھی گئے ہو۔ شاید اسی کو کہتے ہیں جو کرو گے سو بھرو گے۔ عمران نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس سر جھکائے بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ڈی ایس پی کی طرح بیوی واپس چلی گئی۔ میرے ذہن میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ اس نے عمران کو موبائل دیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ اسے پہلے سے جانتی ہے، نہ صرف جانتی ہے بلکہ رابطہ بھی کرنا چاہتی ہے۔ اس نے حوالدار وغیرہ کے سامنے ضرور کچھ کھدری باتیں کی تھی، مگر اندر خانے وہ عمران کی ہمدرد محسوس ہوئی تھی۔ یہ کیا چکر ہے بھائی؟ میں نے عمران سے سرگوشی میں پوچھا۔ یہ شریفانہ چکر ہے، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عمران نے جواب دیا۔ وہ ابھی کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، میں نے بھی وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل ہی جانا تھا، اور پھر یہی ہوا۔ موبائل فون سے وائبریٹ کیا، اس پر میسیج آیا تھا۔ یہ ڈی ایس پی کی وائی فائی کی طرف سے تھا۔ اس طویل میسیج کا ٹیکسٹ انگریزی میں تھا۔ عمران نے یہ میسیج مجھ سے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا، بھائی جان آپ کو پھر سے پولیس کی کسٹڈی میں دیکھ کر مجھ پر جو گزری ہے میں ہی جانتی ہوں۔ ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ آپ کو تقریباً 2 سال کے بعد دیکھا، اور وہ بھی اس حالت میں، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کل رات میں نے آپ کو اور آپ کے دوست کو گاڑی سے اترتے دیکھ لیا تھا۔ پھر جب کمرے میں آپ دونوں سے مار پیٹ شروع ہوئی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے درد کا بہانہ کیا اور سجاد کو آوازیں دی۔ میں نے وقتی طور پر تو آپ کو مصیبت ٹال دی، لیکن یہ زیادہ دیر نہیں ٹلے گی۔ سجاد کے ارادے خطرناک لگتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ آپ کے لیے میری جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں۔ عمران نے جواب میں لکھا، تم نے بھائی جان کہہ کر سارا مزہ کرکرا کر دیا ہے۔ تمہیں پتا ہے میں کیا چاہتا ہوں؟ میں تمہیں اس جنزال سے چھٹکارا دلانا چاہتا ہوں جس نے پچھلے 7-8 سال سے تمہیں قید کر رکھا ہے۔ بہرحال یہ بات کی باتیں ہیں، فی الحال تو میں اس کی قید میں ہوں۔ جہاں تک تمہاری مدد کی بات ہے، بس تم دعا کرو۔ ذاتی طور پر اس معاملے میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، یہ معاملہ میرا ہے، میں سنبھال لوں گا۔ میسیج کا جواب آیا، یہ آپ کا نہیں سراسر میرا معاملہ ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا میرے لیے کیا، میرے گھر کو بچانے کے لیے کیا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں اگر آپ کی وجہ سے مروج کی ٹانگیں کٹی تو وہ اسی لائق تھا۔ اس نے ایک گندا سا جرم کیا تھا، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ سجاد بھی آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے صرف اور صرف میری وجہ سے گرفتاری دی۔ میں آپ کی بہت احسان مند ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اس بوجھ تلے اور نہ دبائیں۔ مجھے بتائیں آپ دوبارہ کیوں سجاد کی کسٹڈی میں نظر آ رہے ہیں، اور میں آپ کے لیے کیا کروں؟ عمران نے لکھا، اگر تم میرے کچھ کرنا چاہتے ہو تو خدا کے لیے اپنے اس ناہنجار جنزار شور سے چھٹکارا حاصل کرو۔ میری دلی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اگر مجھ سے کہو گی تو میں سر کے بل حاضر ہوں، ورنہ کوئی مناسب شخص ڈھونڈنے میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ جواب آیا، یہ مذاق کا موقع نہیں، میرا دل رو رہا ہے۔ آپ کو بری طرح مارا ہے انہوں نے، اور وہ بھی اور سختی کریں گے۔ مجھے پتا ہے کہ سجاد آپ کے ان ساتھیوں کی تلاش میں گئے ہیں جو آپ کے پکڑے جانے کے بعد ہوٹل پارک ویو سے غائب ہو گئے ہیں۔ کم از کم آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بار آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ منوج والا معاملہ ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ نہیں عاصمہ، اس دفعہ ہم اہم فلمی شخصیات کے انٹرویوز کے لیے آئے ہیں، عمران نے لکھا، اور پھر مزید پیغامات سے بچنے کے لیے فون آف کر دیا۔ میں نے دیکھا کھڑکی سے باہر حوالدار فیاض رائفل گود میں رکھے کرسی پر بیٹھا تھا اور اونگ رہا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نریندر کے قدموں کی چاپ برآمدے میں مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، عمران مجھے سچ سچ بتاؤ یہ کیا چکر ہے، ورنہ کیا؟ یہاں سینڈ بیگ نہیں ہے، اور میں سینڈ بیگ کی کمی تمہارے تھوبڑے سے پوری کروں گا۔ مکے مار مار کر تمہاری بتیسی کا ستیہ ناش کر دوں گا۔ عمران کچھ دیر غور سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ ڈی ایس پی کی بیوی آسمہ کس گندے جرم کی بات کر رہی ہے؟ کیا کیا تھا منوج نے؟ اس نے ایک پاکستانی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، وہ لڑکی بھی، وہ جو اس کی عمر میں 20-22 سال چھوٹی تھی۔
وہ ہمارے سرکس میں جگلر تھی، ہمارے ساتھ ہی انڈیا کے شہروں میں شو کرنے کے لیے پاکستان سے آئی تھی۔ منوج نے اسے ورغی لایا، اسے کوک میں نشاور دوا پلا کر اسے دسترازی کی۔ یہ منوج کون تھا؟ بمبئی میں مرغ حلیم بیچتا تھا، راج کپور کی بہن کی ساس کی خالہ کا چھوٹا بہنوئی تھا۔ عمران پھر پٹری سے اترنے لگا۔ میں نے اس کا بازو دباتے ہوئے کہا، یار ایک بار مجھے شروع سے سب کچھ بتا دو، پھر مجھے پریشانی ہوگی نا تمہیں۔ کہاں سے بتاؤں؟ منوج سے بتا دو یہ کون تھا۔ بمبئی کی فلمی دنیا کا بندہ تھا۔ ایک تو مشہور اداکار منوج کمار ہے، نہیں یہ فلم سازی کرتا تھا، شاید ایک دو فلموں کی ڈائریکشن بھی دی تھی، کافی کھاتا پیتا شخص ہے۔ ایسے لوگوں کو لڑکیوں کی کیا کمی ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا۔ یہ بمبئی میں ہمارا شو دیکھنے آیا، وہاں اس کی ملاقات ہماری ٹیم سے ہوئی، اس میں زیب بھی شامل تھی۔ زیب لاہور کے کچے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسکول کے زمانے میں اسے جمناسٹک کا شوق پیدا ہوا اور پھر شو کی شوق میں وہ ہمارے سرکس تک آ پہنچی۔ جان محمد صاحب نے اسے اچھے معاوضے کی پیشکش کی اور وہ باقاعدہ شوز میں حصہ لینے لگی۔ بڑی ہنسمکھ لڑکی تھی، اس نے منوج سے بھی ہنس کر باتیں کی۔ بعد میں منوج نے اسے فون کیا اور بتایا کہ اگر وہ کوشش کرے تو فلموں میں آ سکتی ہے۔ ان فلمی لوگوں میں ایک جادو ہوتا ہے یار، ان کی آفرز کو ٹھکرانا اور ان کے پھیلائے ہوئے جال سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص طور سے لڑکیوں کے لیے۔ اچھے بڑے گھرانوں کی لڑکیاں چکروں میں پھنستے ہوئے دیکھی گئی ہیں۔ بہرحال یہاں جو کچھ ہوا اس میں شاید تھوڑا بہت قصور زیب کا بھی تھا۔ ہم بمبئی میں قریباً 15 دن رہے۔ وہ ہمیں بتائے بغیر منوج سے فون پر بات کرتی رہی اور اس سے ملتی بھی رہی۔ منوج نے اسے فلمی دنیا کی چکا چوند کی کچھ جھلکیاں دکھائیں۔ ایک روز اسے ساحل پر اپنے کاٹیج میں لے گیا۔ زیب کی عمر صرف 16 سال تھی، وہ 36 سال سے اوپر کا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اسے دھمکیاں دی کہ اگر اس نے اس بارے میں اپنے ساتھیوں کو بتایا تو اسے ذلیل و خوار کر دے گا۔ اس کے تعلقات بہت اوپر تک ہیں۔ زیب نے سب کچھ مجھے بتا دیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میں نے اس سے پوچھ لیا۔ اس نے بہت زیادہ مقدار میں ٹرنکولائزر لے لیے تھے، مرنے کے قریب پہنچ گئی تھی، کسی کو کچھ نہیں بتاتی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اپنی نادانی کے سبب وہ کسی حادثے کا شکار ہو چکی ہے۔ میں نے کوشش کی اور اس کا دکھ جاننے میں کامیاب رہا۔ اب میرے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ میں جانتا تھا کہ منوج سہنا واقعی ایک بڑا آدمی ہے، اپنے تعلقات کے سبب وہ اپنا کچھ بگڑنے نہیں دے گا اور میں اسے یوں ہی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے گھیر لیا۔ یہ لمبی کہانی ہے، مختصر یہ کہ رات کے وقت جب اپنے ڈرائیور اور فلمی دوست کے ساتھ نشے میں دھوت اپنے رہائش گاہ کی طرف جا رہا تھا، میں نے اسے جا لیا۔ اس کا دوست زخمی ہو کر بھاگ گیا، ڈرائیور نے بھی بھاگ کر جان بچائی۔ میں نے منوج کے گھٹنوں اور رانوں میں 6 گولیاں ماری۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ کر جان بخشوائی۔ اس کے بعد کے واقعات کا تمہیں اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ میں تمہاری طرح جیمز بانڈ نہیں ہوں، مجھے کچھ اندازہ نہیں۔ وہ پوری بات بتاؤ، یہ ذلیل موہل تمہارے پیچھے کیسے پڑا؟ وہ ایک گھامڑ میں مجرم تھا اور یہ پولیس والے سے میرے پیچھے نہیں پڑنا تھا تو کیا جوہی چاولہ یہ شبانہ اعظمی پڑنا تھا؟ ان دنوں یہ شرابی پل سے بمبئی میں ہی تعینات تھا۔ اس نے مجھے پکڑنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ پاکستان اور پاکستانیوں سے اس خبیث کو خاص طور سے محبت ہے۔ منوج کو گولیاں مارنے اور اس کی مرسیڈیز کو آگ لگانے کے بعد میں اورنگ آباد کی طرف نکل گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری اس کارروائی کی وجہ سے سرکس کے مالک جان محمد صاحب یا میرے دیگر دوستوں کو کوئی پریشانی ہو۔ منوج پر حملہ کرنے سے پہلے میں نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا تھا، یہ بس مجھے اکیلے کی کارروائی تھی۔ اس کا نتیجہ بھی اکیلے ہی بھگتنا چاہتا تھا۔ میں نے عمران کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پہلے تم ایک چیز کلیئر کرو۔ تم نے بتایا کہ سجاد کو پاکستان اور پاکستانیوں سے خدا واسطے کا بیر ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں خاص وجہ ہے، عمران نے اپنے زخمی ہونٹ سے رسنے والے خون کو چوستے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ سجاد کا ایک بھائی انور بھی تھا، وہ بھی کبڈی کا کھلاڑی تھا۔ وہ کچھ عرصے کے لیے پولیس میں بھی رہا، بعد میں اس نے امپورٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کر دیا، مگر اس کام کی آڑ میں وہ غلط دھندے بھی کرتا رہا۔ وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں سے ہیروئن اسمگل کرنے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ اس سلسلے میں وہ انڈیا سے لاہور گیا ہوا تھا۔ وہ لاہور میں پکڑا گیا اور فرار ہونے کی کوشش میں اپنے ایک پاکستانی دوست سمیت پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ یہ کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ سجاد جس طرح کا بھی ہے، لیکن اس نے اپنے اس چھوٹے بھائی کو باپ بن کر پالا تھا اور اس سے بہت پیار بھی کرتا تھا۔ اس کی موت نے سجاد کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ شراب تو وہ پہلے بھی بہت پیتا تھا، لیکن اب پانی کی طرح پینے لگا۔ وہ کچھ جنونی سا ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی آسما سے کہتا تھا کہ پاکستان جائے گا اور ان پولیس والوں کو قتل کرے گا جنہوں نے اس کے بھائی پر گولیاں چلائی۔ وہ ان لوگوں کو قتل نہ کر سکا اور نہ ہی پاکستان جا سکا، لیکن اس کے دل میں روز روز نفرت پروان چڑھتی رہی۔ شراب نوشی کی کثرت کی وجہ سے وہ 2-3 بار نوکری سے معطل بھی ہوا۔ وہ چڑچڑا اور غصیلا بھی ہوتا جا رہا تھا۔ بات بات پر بیوی کو پیٹنے لگا۔ اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، اس کا ذمہ دار بھی وہ اپنی بیوی آسما کو ہی ٹھہراتا تھا۔
اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ ایک چھوٹی سی بات سے ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ ٹی وی پر دکھایا جا رہا تھا۔ پاکستانی ٹیم جیت گئی۔ آسما نے اتنا کہہ دیا کہ پاکستانی ٹیم اچھا کھیل کر جیتی ہے۔ اس بات پر سجاد بھڑک اٹھا۔ شاید تمہیں یقین نہ آئے، سجاد نے بیوی کو مار مار کر اسپتال پہنچا دیا۔ وہ 3 مہینے کی حاملہ تھی، اس کی ابارشن ہو گئی، اسے کئی ہفتے اسپتال میں رہنا پڑا۔ انہی دنوں شدید ڈپریشن اور نوکریوں کی پریشانی کی وجہ سے سجاد نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ حالات تھے جن میں اسے میرا کیس ملا۔ میں ایک پاکستانی تھا اور میں نے یہاں بمبئی میں ایک بڑے پروڈیوسر کو جان کے لالے ڈالے تھے۔ سجاد محل کی ساری خفیہ صلاحیتیں بیدار ہو گئیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ میری گرفتاری کے سر دھڑ کی بازی لگا دے گا۔ میری گرفتاری سے اسے دورہ فائدہ ہوتا۔ ایک پاکستانی کو آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا کر اس کے انا کو تسکین ملتی، دوسرے اس کی ڈاواڈول نوکری کو سہارا مل جاتا، اور این ممکن تھا کہ سبک دوشی کے خطرات کے بجائے ترقی کا پروانہ اس کے ہاتھ میں آ جاتا۔ بس یہی حالات تھے جن میں نے سوچا کہ محل کو اپنی گرفتاری دے کر اس کی زندگی کو تباہ ہونے سے بچانا چاہیے، سو میں نے یہ کر دیا۔ میں نے کہا، یہاں تم شارٹ کٹ لگا رہے ہو، کوئی اہم واقعہ چھپا رہے ہو۔ سجاد کی بیوی آسما کا اس معاملے میں کیا کردار ہے؟ میرا خیال ہے کہ مجھے عنقریب فساد پلس میں تمہیں دوکری دلانا پڑے گی۔ تمہاری ناک بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے اور تم اسے ہر معاملے میں گھسیڑ رہے ہو۔ نیوز چینل میں نوکری کے لیے اصل کوالیفیکیشن لمبی سے لمبی ناک ہوتی ہے جو ہر جائز اور ناجائز معاملے میں گھسیڑی جاتی ہے، اور اگر اسے گھسیڑنے میں تھوڑی بہت چوٹ بھی آ جائے تو اس کی پرواہ نہ کی جائے۔ میرا خیال ہے کہ بہت جلد نیوز چینل میں نوکریوں کے لیے جو اشتہار دیے جائیں گے وہ اس طرح کے ہوں گے۔ نامہ نگار کی ناک کی کم از کم لمبائی 6 انچ درکار ہے، رپورٹر کی 8 انچ، سینئر رپورٹر اور اینکر پرسن کے لیے 10 انچ۔ تاہم اگر اینکر پرسن کے نتنے آدھے انچ سے زیادہ کشادہ ہوں اور اس کی آنکھوں میں شکرے کی چمک ہو تو ناک کی لمبائی میں رعایت ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تم پٹڑی سے اتر رہے ہو۔ میں نے تم سے آسما کے بارے میں پوچھا تھا، وہ اس سارے منظر میں کہاں سے آئی؟ بالکل، یہ صلاحیت بھی اینکر پرسن اور دانشور کے لیے ضروری ہے۔ ٹاک شو کے دوران میں بات کہیں بھی چلی جائے، وہ اسے پھر سے کان پہ پکڑ کر وہیں لے آتے ہیں جہاں سے وہ بھاگی تھی۔ اور مزے کی بات ہے کہ بات کو بھگاتے بھی وہ خود ہی ہے۔ چلغوزوں کے بڑھتے ہوئے ریٹ کو وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی تک پہنچاتے ہیں اور پھر اچانک خارجہ پالیسی میں سے چلغوزے اور خستہ مونگ پھلی نکال کر بات نکال لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ اعلان بھی ہوتا ہے کہ چلغوزوں کے مسلسل مہنگا ہونے میں ریوڑیوں کے کردار کا پتہ چلا ہے، تاہم اس بارے میں بریک کے بعد بتایا جائے گا۔ یعنی تم آسما کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ میں نے جھلا کر کہا۔ میری جھلاہٹ دیکھ کر اس نے گہری سانس لی اور بولا، وہ بڑی تناؤ بھری رات تھی تابی، مجھے آج تک وہ سب کچھ یاد ہے۔ میں نے تم اپنی کہانی میں بتایا تھا نا، میں سرکس کے مالک جان محمد صاحب سے بہت محبت کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں۔ ان کے بہت سے احسان ہیں مجھ پر۔ اس رات مجھے پتا چلا کہ بمبئی میں پولیس اہلکار جان محمد صاحب کو ہوٹل سے گرفتار کر کے لے گئے ہیں اور سجاد محل نے تھانے میں ان پر تشدد کیا ہے۔ وہ جان صاحب سے میرا اتا پتہ پوچھنا چاہتا تھا۔ جان صاحب کو پہنچنے والی تکلیف اور ان کی بے عزتی نے میرے دماغ میں چنگاریاں بھر دی۔ میں اسی وقت بمبئی واپس آیا۔ میں نے پتا ہے کیا کیا؟ میں نے سجاد محل کو سزا دینے کے لیے اس کی بیوی اور بچوں کو یرغمالہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ سجاد کا کوئی بچہ نہیں۔ مجھے بمبئی کے پوش ایریا میں سجاد کی کوٹھی کا پتا تھا۔ میں نے وہاں موجود چوکیدار سے اپنا تعارف سجاد کے دوست کے طور پر کرایا اور اندر گھسنے میں کامیاب ہو گیا۔ سجاد گھر میں موجود نہیں تھا۔ گھر میں صرف آسما اور اس کی ساس تھی۔ آسما کی ساس بیمار تھی اور دوا کھا کر سوئی پڑی تھی۔ رو رو کر آسما کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور وہ بھی چہرے سے بیمار ہی نظر آتی تھی۔ اس نے مجھے سجاد کا دوست ہی سمجھا اور مجھے دیکھ کر پھر رونے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میں کسی طرح سجاد کی جان بچاؤں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، ڈی آئی جی صاحب نے سجاد سے بہت سے ناراض ہیں۔ نوبت سجاد کی نوکری ختم ہونے تک پہنچ چکی ہے۔ سجاد کی آخری امید پاکستانی ملزم والا کیس تھا، لیکن وہ ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا۔ اعلیٰ افسروں نے سجاد کو 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ یہ ڈیڈ لائن پرسوں ختم ہو رہی ہے۔ سجاد پہلے ہی بہت دکھی ہے۔ وہ نوکری ختم ہونے کا صدمہ سہ نہیں سکے گا، وہ خودکشی کر لے گا۔ آسما کا رو رو کر بے حال ہونے لگی۔ عمران اپنے جسم پر لحاف کو درست کرنے کے لیے چند سیکنڈ کے رکا بعد میں اس نے کہا، شاید تم یہ کہنے جا رہے ہو کہ تم نے آسما کے کہنے پر اپنی گرفتاری دے دی اور یوں اس کا سہاگ اجڑنے سے بچا لیا۔ یہ تو ڈرامائی سی کہانی لگتی ہے۔ ہاں، یہ ڈرامائی کہانی ہے، ایک خوش شکل عورت کے کہنے پر ایک مفرور کا خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنا۔ لیکن جب تم اصل بات جانو گے تمہیں مزید حیرانی ہوگی۔ پتہ نہیں کہ تم اس پر یقین کرو گے یا نہیں۔ تم سچ بتاؤ تو میرے دل کو خود بخود یقین آنے لگا گا، میں نے کہا۔ عمران نے گہری سانس لی، اپنی تھوڑی کے خوبصورت گڑے میں انگلی سے چھوا اور بولا،
آسما جس طرح بلک بلک کر میرے سامنے روئی میرا دل پسیج گیا۔ تم جانتے ہی ہو میں نے ہمیشہ برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرنے کی کوشش کی، نفرت کا مقابلہ محبت سے، غصے کا تحمل سے، عداوت کا دوستی سے۔ میں نے اس رات اشکبار آسما کے سامنے بیٹھے بیٹھے سوچ لیا کہ میں سجاد کی اس نفرت کا جواب ایک انوکھے طریقے سے دوں گا جو وہ پاکستانیوں کے خلاف رکھتا ہے۔ میں اس کی عداوت اور کم ظرفی پر حساب اور ظرف کا وار کروں گا۔ مجھے اپنی قوت بازو اور اندر کی سچائی پر بھروسہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ سجاد موہل کو گرفتاری دے کر بھی میں انڈین پولیس کی گرفت سے بچ نکلوں گا۔ میں نے روتی بلکتی آسما کو یقین دلایا کہ پروڈیوسر مناج کمار کی گولیوں میں ٹانگیں مارنے والا پاکستانی ملزم ضرور گرفتار ہوگا اور سجادی سے گرفتار کرے گا۔ اب میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جسے سننے کے بعد تم اس کہانی کو مزید ڈرامائی قرار دو گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی سچائی پر بھی تھوڑا بہت شک کرنے لگو۔ میں نے کہا ہے نا عمران، اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو میرے دل کو یقین آنا ہی آنا ہے۔ عمران نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، فلموں اور ڈراموں میں لوگوں کی شکلیں ہو ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں اور یہ ایک افسانوی سی بات ہوتی ہے، لیکن عام زندگی میں اکثر ایسے لوگ ملتے ہیں جن کی شکلیں آپس میں ملتی ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آسما کی صورت شبانہ سے ملتی ہے، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کے قد کاٹ اور چہرے موڑے میں کچھ جھلکیاں ایسی ہیں جو مجھے شبانہ کی یاد دلاتی ہیں۔ اس کی ناک، اس کے ہونٹ، خاص طور سے اس کے بولنے کا انداز، اس کے اندر کی یہی جھلکیاں تھیں جنہوں نے مجھے اس رات میرے ارادے کو مزید طاقت دی، اور میں نے جو خطرناک پلاننگ کے ساتھ سجاد موہل کے گھر میں گھسا تھا ایک بالکل دوسرے رخ پر چل پڑا۔ میں نے ایک انوکھا کام کیا اور ایسے انوکھے کام تمہارا یاد کر ہی سکتا ہے۔ اس رات میں نے انسپیکٹر سجاد موہل کو گرفتاری دے دی۔ کہاں؟ ان دنوں وہ انسپیکٹر ہی تھا، ڈی ایس پی تو اسے میری گرفتاری نے بنایا، لیکن پھر تم بھاگ گئے۔ تمہارا یہ یار بھاگنے بھی ماہر ہے، اگر میں سرکس کو جوائن نہ کرتا تو ضرور سیاست میں آ جاتا۔ میں سجاد موہل کی حراست سے بھاگنے کی بات کر رہا ہوں۔ سجاد موہل کی حراست سے نہیں بھاگا تھا یار، اس کی حراست سے بھاگتا تو وہ ڈی ایس پی کیسے بنتا اور آتما ہتیا کا ارادہ کیسے بدلتا؟ وہ موہل بھی ایک عجیب کیس ہے یار۔ اصل میں یہ کھلاڑی تھا اور کھلاڑی ہونے کی وجہ سے پولیس میں آ گیا، لیکن اس میں اصلی پولیس والوں جیسا دمخم نہیں تھا اور نہ ہی شروع میں اس کا مزاج پولیس والوں جیسا تھا۔ کوشش کے باوجود اسے کوئی کامیابی ملی اور نہ یہ خود کو محکمے میں اچھی طرح ایڈجسٹ کر سکا۔ بعد میں جب اس کا بھائی انور موہل پاکستان میں مارا گیا تو یہ بالکل ہی مایوس ہو گیا، بلکہ دیوداس بن بیٹھا۔ یہ روزانہ 3 بوتل شراب پی جاتا تھا اور یہ مقدار بڑھ رہی تھی۔ ایک دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا تھا اور دوسری دفعہ کرنے والا تھا۔ یہ وہ حالات تھے جن میں نے اسے اپنی گرفتاری کا سہارا دیا اور اس کے کیریئر کے ساتھ ساتھ شاید اس کی زندگی بھی بچائی۔ لیکن پھر اپنی زندگی کیسے بچائی تم نے؟ میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں تھا، مجھے عدالت میں پیشی کے بعد واپس جیل لایا جا رہا تھا۔ ایک موٹے تازے ہیڈ کانسٹیبل نے میری ہتھکڑی اپنے بیلٹ میں اٹسی ہوئی تھی۔ 3 اور اہلکار بھی پولیس کی گاڑی میں ہمارے ساتھ تھے۔ شام کے وقت بمبئی کی سڑکوں پر رش بہت ہوتا ہے۔ ہماری گاڑی ایک پل پر رکی ہوئی تھی، نیچے سے نہر کا پانی رواں دواں تھا۔ میں نے اچانک موٹو کانسٹیبل کو اپنے بازو میں جکڑ کر اٹھایا اور کوئی 40 فٹ نیچے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ پولیس والے اپنی رائفلیں کندھوں سے اتار بھی نہ سکے۔ پانی تیز تھا، موٹا کانسٹیبل غوطے کھانے لگا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے تیرنا آتا ہو، لیکن وہ اتنا بدحواس تھا کہ ٹھیک سے تیر بھی نہیں سکا۔ پانی بھی بہت ٹھنڈا تھا، اوپر سے پولیس والے گولی بھی نہیں چلا سکتے تھے۔ ان کی فائرنگ سے ان کا اپنا ساتھی سلک باشی ہو سکتا تھا۔ جتنی دیر میں پل سے اتر کر نہر کے کنارے پہنچے ہم 100-150 میٹر آگے جا چکے تھے۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ میں نے بے ہوش موٹے ہیڈ کانسٹیبل کو پانی سے کھینچ نکالا، کندھے پر لادا اور درختوں میں گھس گیا۔ خوش قسمتی سے قریب ہی ایک امپالا کار کھڑی تھی، اس میں ایک لڑکا لڑکی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ لڑکی کی اپنوں پتہ چلتا تھا کہ دونوں میاں بیوی ہیں اور نو بیاہتا ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ ہیڈ کانسٹیبل صاحب پانی میں ڈوب کر بے ہوش ہو گئے ہیں، انہیں فوراً اسپتال پہنچانا ہے۔ نوجوان جوڑے کے لیے شک کی گنجائش نہیں تھی۔ 2.5-3 من کا کانسٹیبل پانی میں لت پت میرے کندھے پر بے سود پڑا ہوا تھا۔ نوجوان خدمت خلق کے لیے فوراً تیار ہو گیا۔ میں کانسٹیبل سمیت پچھلی نشست پر آ گیا۔ گاڑی فوراً روانہ ہو گئی۔ اس دوران مجھے پھل کاٹنے والی چھری نظر آئی جو پھلوں والے لفافے کے اندر ہی رکھی تھی۔ میں نے چھری نکال کر لڑکی کی گردن پر رکھ دی اور شوہر صاحب کے کہا کہ اگر وہ اپنے ہنی مون کو آج کی شام تک یہیں ختم نہیں کرنا چاہتا تو سیدھا چلتا رہے، صراط مستقیم۔ اب یہ ساری رودات میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ میرا یار واقعی انوکھا شخص تھا، بظاہر چلبلا کھلنڈرا، لیکن اندر سے بہت حساس اور سنجیدہ بھی۔ ایک انجان عورت کے آنسو سیدھے اس کے دل پر گرے تھے اور اس نے عورت کے جنونی شوہر کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، جو ویسے بھی ہر وقت داؤ پر لگی رہتی تھی۔ میں نے کہا،
اگر کوئی مناسب موقع ہوتا اور میرے اندر حوصلہ بھی ہوتا تو میں جوتا اتار لیتا اور تمہارا سر پلپلا کر دیتا۔ بندہ پوچھے کہ اگر تم نے ایک بار اتنی بڑی نیکی کما ہی لی تھی تو دوسری بار اوکھری میں سر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اب خود پھنسے ہو اور مجھے بھی پھنسایا ہے۔ یار تمہیں بتایا ہے نا کہ آسمان میں شبانہ کی تھوڑی سی جھلک پائی جاتی ہے، بس یہ جھلک ہی لے کر بیٹھ گئی ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ اپنا یہ جنم اور اس سے اگلے 7-8 جنم بھی اس پر قربان کر دوں، اور کیا پتا کہ اسی جنم میں ہی کوئی کام بن جائے۔ میری یہ ڈبل قربانی کوئی رنگ لے آئے۔ پھر مذاق کے موڈ میں تھا، میں نے کہا عمران سچ کہتا ہوں میں تمہیں مار بیٹھوں گا، تم نے میرے دماغ کی چولیں ہلا دی ہیں، اب کیا ضرورت تھی اتنے بڑے پنگے کی؟ اب تو یہ بندہ خیر سے ڈی ایس پی بن چکا ہے اور اس کو خودکشی وغیرہ کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، پھر تم کیوں اس کے ہتھے چڑھے؟ یار میں نے بتایا تو ہے نا تمہیں، یہ بڑا خطرناک بندہ ہے، جب اس پر غصے کا حملہ ہوتا ہے تو بالکل بدلا ہوا شخص نظر آتا ہے، ایک دم حیوان بن جاتا ہے۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا عمران، اب میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ تم نے ایک بار پھر اس بندے کو فی سبیل اللہ گرفتاری دی ہے، اب شاید تم اسے ایس پی بنوانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نفسیاتی ماہر کو دکھانے جانے کی ضرورت ہے۔ نفسیاتی مریض کو نفسیاتی مریض بڑی جلدی پہچان لیتا ہے، خوب گزرے گی جو مل باٹھیں گے دیوانے دو، لعنت ہے تم پر، میں نے کہا اور منہ پھیر کر لیٹ گیا۔ مجھے واقعی اس پر تاؤ آ رہا تھا۔ کچھ دیر ایسے ہی گزری، پھر میرے کان میں کھجلی ہوئی، میرے کان کو کسی جھمکے سے چھیڑ رہا تھا۔ اب کیا چاہتے ہو؟ میں نے بھننا کر کہا۔ اس نے گہری سانس لے کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار سچی بات بتاؤں گا تو تم اور بھی ناراض ہو جاؤ گے۔ دیکھو بات یہ ہے کہ میرے دل میں ان دونوں میاں بیوی کے لیے ہمدردی موجود ہے، خاص طور سے اس کی بیوی کے لیے۔ میں نے اس کی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے لیے اور اس کے شوہر کے لیے جو کچھ بھی ہو سکا کروں گا، اور میں نے کر کے دکھایا۔ یہ حقیقت ہے کہ میری گرفتاری ہی تھی جس کی وجہ سے سجاد محل کی زندگی کی ڈوبتی کشتی کو سہارا ملا۔ اب میری گرفتاری اس کا ترہ امتیاز بن چکی ہے۔ وہ اس کیس کی وجہ سے اپنے محکمے میں پہچانا جاتا ہے۔ وہ کیس اس کی ساکھ ہے۔ یہ ساکھ بنانے میں نے محل کی بہت مدد کی ہے۔ اب اسے اپنے ہاتھوں سے برباد کرنا نہیں چاہتا۔ میرا دل کہتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو یہ خبتی بندہ پھر اسی جگہ پر آ جائے گا جہاں 2 سال پہلے تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھرم قائم رہ جائے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ ہمارے کلیش میں سے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ باقی میری اور اپنی رہائی کی فکر نہ کرو، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ کس طرح بائیں ہاتھ کا کھیل ہے؟ یار تم نے امیتابھ بچن کا وہ مشہور ڈائلاگ نہیں سنا جس میں وہ کہتا ہے، جیلر تم اپنی جیل کی سلاخیں جتنی بھی مضبوط کر لو اور دیواریں جتنی بھی اونچی لے جاؤ، جب میں نے یہاں سے نکلنا ہوگا تو نکل جاؤں گا۔ کوئی گیدڑ سنگی ہے تمہارے پاس؟ نہیں، فی الحال تو صرف گیدڑ ہے، اور وہ پچھلے 1 گھنٹے سے میرا مسلسل مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اسے اسٹیل کا ایک جگ مارنے کے لیے اٹھایا، اس نے فوراً بوسیدہ تکیے کو ڈھال بنا لیا۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ دھینگا مشتی شروع ہو جاتی اور ہماری چوٹیں پھر تازہ ہو جاتی، کوٹھی کے پورچ میں 2 گاڑیاں تیزی سے داخل ہوئی اور تیزی سے رک گئیں۔ ان میں سے ایک گاڑی تو وہی تھی جس میں سجاد محل ہمیں ہوٹل سے پکڑ کر لایا تھا، دوسری گاڑی ایک پجیرو جیپ تھی۔ اس میں سے 3-4 ہٹے کٹے افراد باہر نکلے اور ہمارے کمرے کی طرف بڑھے۔ محل اور اس کے 2 اہلکار بھی ساتھ تھے۔ محل کے اشارے پر حوالدار فیاض نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ تمتماتے چہروں والے یہ سارے افراد ہمیں یوں دیکھنے لگے جیسے ہم کوئی عجوبہ ہوں۔ پھر شرابی آنکھوں والا ایک سانولا شخص بولا، تو تم ہو عمران دانش؟ تمہاری غائبانہ شہرت تو ہمارے محکمے میں خوب ہے۔ تم نے مشہور پروڈیوسر منوج صاحب کی ہتیا کی اور پھر فلمی انداز میں 30-40 فٹ اونچے پل سے چلتے پانی میں چھلانگ لگا کر غائب ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی تم یہ بمبئی پولیس کو تیگنی کا ناچ نچاتے رہے۔ تمہاری اور محل صاحب کی کہانی میں تھوڑا سا مرچ مسالہ اور شامل کر لیا جائے تو فلم بن سکتی ہے۔ باقی افراد نے بھی حسب توفیق ہم پر ریمارکس پاس کیے۔ اندازہ ہوا کہ یہ تینوں چاروں افراد محل کی قریبی دوستوں میں شامل ہیں اور محل انہیں اپنی حیران کن اچیومنٹ دکھانے کے لیے یہاں لایا ہے۔ یہ تینوں چاروں افراد نشے میں دھوت تھے اور سگریٹ بھی پھونک رہے تھے۔ وہ ہمیں گرل دار کھڑکی میں سے یوں دیکھ رہے تھے جیسے چڑیا گھر میں بند جانور کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک گھنی مونچھوں والے نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، انور محل ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا، روٹی روزی کے لیے پاکستان گیا تھا، تم لوگوں نے اسے بدیش میں تڑپا کر مار دیا، بتاؤ کیسے مارا تھا تم نے اسے، کیسے مارا تھا؟ عمران نے کہا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں اس بندے کو جانتا نہیں، میں نے کبھی زندگی میں اسے دیکھا نہیں، اس کے قتل سے میرا کیا تعلق؟ تمہارا تعلق ہے تمہارا تعلق۔ سجاد محل شرابی لہجے میں گرجا، تم پاکستانی ہو اور جن کتوں نے اسے مارا وہ بھی پاکستانی تھے، اب بتاؤ کیا سلوک کیا جائے تمہارے ساتھ؟
گھنی مونچھوں والوں نے کہا۔ سجاد بھائی، پچھلے دفعہ تمہارا مغز پھر گیا تھا جو تم نے اسے گرفتاری ڈالی اور اسے کورٹ میں پیش کیا۔ اس دفعہ ایسا نہیں کرنا، کمینے کو مار کر یہیں اس کمرے کے فرش میں گاڑنا ہے، لیکن گاڑنے سے پہلے اس کی پوری مہمان نوازی بھی کرنی ہے۔ ایک دوسرا شخص بولا، جب مر جائے گا تو اس کی جان چھوٹ جائے گی، مگر مرنے سے پہلے اسے جو حلوہ پوڑی ہم کھلائیں گے اس کی یاد مرنے کے بعد اس کے من میں تازہ رہے گی۔ جگدیش بھائی نے بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ یہاں سے نکل کر کورٹ کی تیاری کے چکر میں پڑ جائے گا، پھر بچ کر نکل جائے گا۔ عمران نے کہا، میں آپ لوگوں کو کیسے یقین دلاؤں کہ انور موہل کی موت سے میرا کوئی تعلق نہیں؟ جگدیش بولا، انور موہل نہ سلی منوج کمار سے ہی، منوج جی کو تم نے ہی مارا ہے۔ منوج نے ایک نابالغ لڑکی کی عزت پر حملہ کیا تھا، وہ برے سے برے سلوک کا حقدار تھا، لیکن میں نے پھر بھی اسے مارا نہیں، صرف زخمی کیا، لیکن وہ تمہارے دیے ہوئے زخموں کی وجہ سے ہی مرا۔ یہ ہتھیا کی شکل ہے، سجاد نے دانت پیس کر کہا۔ چھوڑو یار ان باتوں کو، موٹی ٹون والے ایک شخص نے کہا، یہ بازیگر ہے، سرکس میں بھی تماشے دکھاتا ہے، آج ہمیں بھی اس کا کوئی تماشا دیکھنے دو۔ اسی دوران میں حوالدار فیاض اور اس کے ساتھی ہیڈ کانسٹیبل 4-5 کرسیاں کھینچ کر کھڑکی کے سامنے رکھ دی۔ سجاد موہل اور اس کے معاون کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کا انداز واقعی تماشا دیکھنے والا تھا، لیکن جب کھڑکی کے لکڑوں کے پٹ پائر سے بند کر دیے گئے تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ اب یہ لوگ کوئی تماشا کیسے کر سکیں گے۔ اچانک ایک انجن چلنے کی آواز آئی، غالباً یہ کوئی ڈیزل انجن تھا، ایسے انجن ٹیوب ویل وغیرہ چلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یکایک ہمارے کمرے میں گاڑھا دھواں بھرنا شروع ہو گیا، یہ دھواں چھت کے کسی سوراخ سے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ ہمارا دم گھٹنا شروع ہو گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ میرا خیال ہے ہمیں ملیریا وغیرہ سے بچانا چاہتے ہیں، کمرے میں دھونی دے رہے ہیں۔ دیکھتے یہ دھونی ہمارے لیے عذاب بن گئی۔ ہم منہ پر کپڑے رکھے کھانستے چلے جا رہے تھے، پھر دم ٹوٹنے لگا۔ دروازہ کھولو میں چلایا اور زوردار لات آہنی دروازے پر رسید کی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ سنا تھا کہ آگ میں جل کر مرنے والے بہت تکلیف سے مرتے ہیں، اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے۔ غالباً آگ کی جلن کے ساتھ ساتھ اس دھوئیں کی بے پناہ اذیت سے بھی مرنے کے حصے میں آتی ہے، جو پھیپڑوں کو چیرتا ہوا گزر جاتا ہے۔ میں نے بہت دیر تک سانس روکنے کی کوشش کی، آخر بے بس ہو گیا۔ ڈیزل کا گاڑھا زہریلا دھواں سینے میں گھسا اور پھر پھیپڑے پھٹ جائیں گے۔ میں تکلیف کے سبب تڑپنے لگا۔ آخری کوشش کے طور پر میں نے گرل کی کھڑکی پر ٹانگیں رسید کی، مگر یہ کوشش صحیح لا حاصل کے سوا کچھ نہیں تھی۔ ڈوبتے ذہن کے ساتھ میں نے عمران کو دیکھا، مجھے اندازہ ہو کہ ابھی تک سانس روکنے میں کامیاب ہے۔ کھانستے کھانستے مجھے زور کی اکائی آئی، مجھے لگا کہ میں بے ہوش ہو رہا ہوں۔ اچانک ایک کونے میں لگا ہوا بڑے سائے کا ایگزاسٹ فین تیزی سے گھومنے لگا۔ اس فین نے چند سیکنڈ میں دھوئیں کو کھینچ کر باہر پھینک دیا۔ میں کھانستے کھانستے فرش پر گر گیا۔ تکلیف اور اذیت برداشت کرنے کی ساری مشق آج دھری کی دھری رہ گئی۔ عمران کی حالت مجھ سے کافی بہتر تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی سانس غیر معمولی وقت تک روکے رکھی تھی۔ بہر طور اس کا رنگ بھی بالکل زرد ہو رہا تھا۔ کھڑکیوں کے پٹ کھول دیے گئے۔ سجاد موہل اور اس کے ساتھی بڑے تمسخر سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ جگدیش نامی شخص نے وسکی کا طویل گھونٹ لے کر الٹے ہاتھ سے اپنے سیاہی مال ہونٹ پوچھے اور پوچھا، جی جناب کیسا لگا؟ فلم کا یہ ٹریلر اچھا تھا، عمران نے کھانستے ہوئے کہا۔ فلم اور بھی اچھی لگے گی، بڑی مزاحیہ فلم ہے، ہنس ہنس کر برا حال ہو جائے گا، تمہارا پھیپڑے دل جگر سب کچھ منہ کے راستے باہر آ جائے گا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ عمران نے میری بری حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ سجاد موہل بولا، سب کچھ ایک ہی سانس میں بک دو فٹافٹ۔ کس چکر میں یہاں آئے ہو؟ تمہارے کتنے ساتھی اور کہاں کہاں ہیں؟ کیا کر چکے ہو اور کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ میں سچ کہتا ہوں، میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے کچھ نہیں، اور اگر میں کچھ بتاؤں گا تو وہ صرف وقت ٹالنے کے لیے اور تمہارے اس ڈیزل انجن سے بچنے کے لیے بتاؤں گا۔ ہاں، اگر تم مجھے منوج کمار کو زخمی کرنے کی سزا دینا چاہتے ہو تو اور بات ہے، مگر اس بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جرم کے مقابلے میں سزا بہت بڑی ہے۔ سجاد گرجا، بکو مت، کوئی سزا بڑی نہیں۔ تم لوگوں کے لیے، تم نے اپنے ملک میں میرے نہتے بھائی کو مارا ہے، اس کو چھلنی کیا ہے، میں بھی چھلنی کروں گا۔ مجھے جہاں کوئی سرحد پار کا بندہ نظر آئے گا، اسے جیون اور موت کے درمیان لٹکا دوں گا، یوں کر کے۔ اس نے شراب کی خالی بوتل کو انگوٹھے اور انگلی کے درمیان سے الٹا پکڑ کر ہوا میں جھلایا۔ اس کے ساتھ اس نے ہیڈ کانسٹیبل کو اشارہ کیا، وہ کھڑکی کے پٹ پھر سے بند کر دے۔ اس نے پٹ بند کر دیے۔ ڈیزل انجن کی منحوس آواز پھر بلند ہونے لگی۔ عمران نے پکار کر کہا، ٹھہرو میں بتاتا ہوں تمہیں، کھڑکی کھولو۔ کھڑکی پھر کھل گئی، انجن کی آواز تھم گئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ عمران اب ان لوگوں سے کچھ وقت لینا چاہتا ہے، اور اس دوران میں وہ کچھ کر گزرے گا، کیا کرے گا اس بارے میں اسلوب سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ بہرحال مجھے اس پر اعتماد تھا، مجھے معلوم تھا کہ جب وہ کچھ کر گزرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر کر ہی گزرتا ہے۔
اس سے پہلے کہ عمران اور سجاد محل میں بات چیت شروع ہوتی اور عمران اپنی خداداد صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کو اپنے ڈھب پر لاتا، ایک اور واقعہ رونما ہو گیا۔ ایک دراز شخص تیزی سے ہماری طرف آیا۔ یہ دراصل جگدیش کا ڈرائیور تھا جو پجیرو گاڑی کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ جگدیش کے لیے کسی کی کال تھی۔ جگدیش موبائل لے کر کال سننے میں مصروف ہو گیا، جبکہ لمبے قد والا ڈرائیور بڑے غور سے عمران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جگدیش نے فون بند کیا تو ڈرائیور نے ادب سے جھک کر کہا، مالک، یہ اندر نیلی قمیص والا کون ہے؟ یہ بہت بڑے ہیرو نے جنم لیا ہے ہمارے پڑوسی ملک میں۔ سجاد زہر خند انداز میں بولا، 40 فٹ اونچے پل سے 3 من کے بندے کے ساتھ پانی میں چھلانگ لگاتا ہے اور چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے فلمی ہیرو سنی دیول اور سنجے وغیرہ تو اس کے آگے پانی بھرتے ہیں۔ تو نے کوئی آٹوگراف وغیرہ لینا ہے تو لے لے اس سے، پھر یہ لوگ بہت زیادہ مصروف ہو جائیں گے۔ جناب نے بہت زیادہ ٹھکائی کروانی ہے ہم سے۔ ڈرائیور سمجھ گیا کہ یہ بات مذاق میں کی جا رہی ہے۔ اس نے ایک بار پھر دھیان سے عمران کو دیکھا، پھر جگدیش سے مخاطب ہو کر بولا، مالک، اس بندے کی تو فوٹو چھپی ہے اخبار میں، کافی بڑی فوٹو تھی، شاید کل کے اخبار میں تھی، میں دیکھتا ہوں وہ اخبار گاڑی میں پڑا ہوا ہوگا۔ جگدیش بولا، کسی اور کی ہوگی، یہ تو ایک دم پردہ نشین قسم کے بندے ہیں۔ نہیں مالک، میری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی، ڈرائیور نے کہا اور تیزی سے واپس گاڑی کی طرف چلا گیا۔ چند سیکنڈ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں انگلش کا اخبار تھا۔ وہ ورق گردانی کرتا ہوا چلا آ رہا تھا، پھر اس کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آیا۔ یہ دیکھیں مالک، اس نے کہا اور اخبار کا ایک صفحہ جگدیش کمار کے سامنے پھیلا دیا۔ سجاد محل سمیت سب نے سر جوڑ لیے، پھر ان کے تاثرات بدلے بدلے نظر آئے۔ انہوں نے اخبار کی تصویر کا موازنہ بار بار عمران سے کیا۔ آخر سجاد محل معنی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں بھائی، یہ تو سچ مچ اسی خبیث کی تصویر ہے۔ تب اس نے اخبار ہماری طرف کرتے ہوئے عمران سے کہا، کیا ہے؟ تمہیں ہے نا یہ؟ عمران دھوئیں کی وجہ سے عمران کی آنکھیں ابھی تک اشکبار تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کر کے دھیان سے تصویر دیکھی۔ میں نے بھی غور کیا، یہ عمران تھا۔ وہ نفیس کوٹ اور ٹائی میں دکھائی دے رہا تھا۔ یہ تلاش گمشدہ کا اشتہار 3 کالمی تھا اور بیرونی صفحے پر تھا۔ انگریزی کے اس اشتہار کا متن کچھ اس طرح کا تھا، سٹار سرکس کمپنی کے سٹاف ممبر اور معروف فنکار مسٹر عمران دانش پچھلے تقریباً 1.5 برس سے لاپتہ ہیں۔ ان کی قریبی ذرائع کے مطابق وہ اپنے کام کے کسی ذاتی سلسلہ میں پاکستان سے بھارت آنے کا ارادہ ظاہر کرتے رہتے تھے۔ سفری دستاویز سے بھی اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ پچھلے سال جون میں واہگہ اٹاری کے راستے بھارت میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی گمشدگی ان کے قریبی عزیزوں کے لیے سخت تشویش کا باعث ہے۔ کوئی ان کے بارے میں جانتا ہو تو اطلاع دے، خود پڑھے تو فوری طور پر رابطہ کریں۔ یہ کیا چکر ہے بھائی؟ سجاد محل اور جگدیش وغیرہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فون لگا کر دیکھو، موٹی تون والے اسٹیٹما شخص بنسی لال نے کہا۔ سجاد محل نے جگدیش سے فون لیا، پھر اپنی جیکٹ کے اندرونی پاکٹ سے ایک دوسری سم نکال کر موبائل میں سیٹ لگائی۔ موبائل سیٹ میں لگائی اور اخباری اشتہار سے نمبر پڑھ کر ملانے لگا۔ اس کی پہلے ہی کوشش کامیاب ہوئی، رابطہ ہو گیا۔ دوستوں کو گفتگو آگاہ کرنے کے لیے سجاد نے موبائل کا اسپیکر آن کر دیا تھا۔ ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے بھاری آواز میں پوچھا گیا۔ سجاد بولا، اخبار میں آپ کا دیا ہوا ایڈ دیکھا ہے، پاکستانی فنکار عمران دانش کے بارے میں۔ جی جی فرمائیں۔ سجاد کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، ہمارے پاس آپ کے لیے ایک اہم جانکاری ہے۔ جی جی بتائیں، اور آپ کون بول رہے ہیں؟ کیا یہ بتانا ضروری ہے؟ بالکل نہیں، اگر آپ اپنی شناخت چھپانا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو اس بندے کے بارے میں کچھ تصدیق شدہ جانکاری دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اس کے لیے نہایت معقول انعامی رقم ہے۔ اشتہار میں اس کا ذکر مناسب نہیں تھا۔ کیا رقم ہے؟ دوسری طرف سے چند لمحے خاموش رہی، جیسے بولنے والا سوچ رہا ہو کہ کہیں یہ کوئی فیک کال تو نہیں اور وہ اپنا وقت تو برباد نہیں کر رہا۔ محل نے اپنا سوال دہرایا، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، اگر آپ کی جانکاری واقعی مصدقہ اور کارآمد ہے تو پھر انعامی رقم آپ کی توقع سے زیادہ ہوگی۔ محل نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر بھویں چکائیں۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ یہیں الہ آباد سے۔ ہم تھوڑی دیر بعد آپ سے پھر رابطہ قائم کرتے ہیں۔ کتنی دیر تک؟ قریباً 1 گھنٹے بعد، محل نے کہا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ان سب کے چہروں پر سنسنی کے آثار تھے۔ یہ کوئی لمبا چکر ہے بھیا، بنسی لال نے تون پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سجاد محل نے اپنی عقابی نگاہیں عمران کی آنکھوں میں گاڑی۔ ہاں بھائی بازی کر، یہ تیرے کون سے رشتہ دار پیدا ہو گئے ہیں یہاں؟ کسی سے کوئی لمبی چوڑی ٹھگ بازی تو نہیں کی تو نے؟ بنسی لال بولا، یا ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکی شڑکی بھگائی ہو۔ اس کی گندی آنکھ میں سور کا بال تو صاف نظر آتا ہے۔ عمران نے کھانستے ہوئے کہا، آپ کو کوئی صدمہ پہنچ چکا ہے شاید اس سلسلے میں؟ اس کی چوٹ پر بنسی لال تل ملا گیا۔ اوئے اوئے سور کے تخم، وہ پھنکارا۔ اس نے اپنے سفید کرتے کے نیچے سے پستول نکال لیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے عمران کو گولی چلا دے گا۔
سجاد نے اس کا پستول والا ہاتھ تھاما۔ اوئے کیا کرتا ہے بنسی؟ اگر اس کتے کو مارنا ہی ہے تو اتنی آسانی سے نہیں ماریں گے۔ اس کو ڈیزل کے دھوئیں والی مزاحیہ فلم دکھائیں گے اور ہنس ہنس کر اس کی ساری اندر کی چیزیں منہ کے راستے باہر نکل آئیں گی۔ چلا میرے ساتھ، اب ذرا اشتہار کا پوسٹ مارٹم تو کر لیں۔ سجاد اٹھ کھڑا ہوا۔ جگدیش، بنسی اور ان کا تیسرا ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بنسی لال جاتے جاتے بھی خونی نظروں سے عمران کو گھور رہا تھا۔ عمران نے سرگوشی کی۔ لگتا ہے اس کی بیٹی واقعی کسی کے ساتھ بھاگی ہے۔ یہ کہاں گئے ہیں یار؟ ظاہر ہے مشورہ کرنے ہی گئے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔